اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو جادو جنات شیطان سے محفوظ فرما، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو جادو سے بچنے کی کچھ احتیاطی تدابیر بتانے لگا ہوں جس پر عمل کر کے ہم جادو، شیطان، جن وغیرہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کے 7 دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر مدینہ منورہ کی اجوا کھجور نہ ملے تو کسی بھی شہر کی اجوا کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو شخص اجوا کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہے اسے زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بخاری شریف۔ دوسری احتیاطی تدبیر وضو، کیونکہ باوضو مسلمان پر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ نمبر 3 پر ہے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز کی پابندی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے تو اس میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور اس پر جادو بھی کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سو تم جماعت کے ساتھ رہا کرو کیونکہ بھیڑیا اس بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے قیام اللیل، یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا۔ جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادو کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص وتر پڑھے بغیر صبح کرتا ہے اس کے سر پر 70 ہاتھ لمبی رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت سمجھتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک شیطان جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی تھی۔ ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک طاقتور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ وہ مسنون اذکار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سونے سے پہلے وضو کر لیں، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے کرتے سو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے صبح ہونے تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بات جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अपनी ज़ात व सफ़ात में अकेले हैं, कोई उनका शरीक नहीं। सारा मुल्क उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में तमाम तर भलाई है और जितनी खूबियाँ हैं वो उन्हीं के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कादिर हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी ये दुआ 100 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ लेता है उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, उससे 100 बुराइयां मिटा दी जाती हैं और शाम होने तक वो शैतान से महफूज रहता है। नंबर 9 पर है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम। मैं अज़मत वाले अल्लाह और उसकी बुजुर्ग ज़ात और उसकी कदीम बादशाहत की शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। और हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये दुआ पढ़ लेता है शैतान उसके मुताल्लिक कहता है, ये आज के दिन मुझसे महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। नंबर 10 पर है सुबह और शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा। उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम के साथ आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती और वो सुनने वाला, अच्छी तरह जानने वाला है। हदीस में है कि जो शख्स हर सुबह और शाम ये कलमात 3 मरतबा पढ़े उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और अबू दाऊद की रिवायत में है कि उस पर कोई नागहानी आफत नहीं आती। नंबर 11 पर है कि सुबह और शाम ये दुआ पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह ताला के मुकम्मिल कलमात के ज़रिए पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है। सुभान अल्लाह। तो ये हैं वो एहतियाती तदाबीर जिन्हें अख्तियार करके इंसान हर किस्म के जादू से अमूमन किला बंद हो सकता है, बशर्ते कि वो मुखलिस हो और उस इलाज पर उसको यकीन कामिल हासिल हो। तो इंशाअल्लाह ताला वो शैतान से, जादू से, जिन्नात से महफूज रहेगा। कोशिश करें कि अच्छी बात को सदक़ा जारिया समझकर अपने दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी लाजमी पहुँचाया करें। हमें दें इजाज़त, तब तक अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।